السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، وقال الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صدق الله العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، ابھی ہم لوگوں نے اللہ کے اس مبارک گھر میں دین کا ایک اہم فریضہ ظہر کی نماز کی شکل میں ادا کی۔ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی عبادات، احکامات اس زمین پر اپنے بندوں کے لیے نافذ کیے، ان میں نماز کی سب سے بڑی اہمیت ہے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلے نمبر پر نماز کی ہی باری آتی ہے۔ زیادہ لمبی تو بات نہیں ہو سکتی، لیکن کوشش کرتا ہوں نماز کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم چھوڑ دیتے ہیں نماز کے لیے، جو ضروری ہے، ورنہ عموماً میری بات تو لمبی ہوتی ہے۔ میں آپ کے اس محلے میں کل سے مقیم ہوں۔ اپنے بڑے بھائی پورے ملک ہندوستان کے اندر بلکہ ایشیا مہادیپ میں جن کا کلام سنا جاتا ہے، بڑے بھائی دل خیر آبادی کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کو شاید ان کی اہمیت کا پتہ نہ ہو، مگر میں کہہ سکتا ہوں اس بات کو کہ ہندوستان میں اگر کسی بڑے مجمع کو دعوت دینی ہو کہ بڑا مجمع کیسے آئے گا، تو ایک ہی نام آتا ہے کہ دل خیر آبادی صاحب کو مدعو کیجیے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، سیرت کے اوپر بہت ہی مستند کلام ان کا اور بہت مقبول بھی ہے۔ کل بڑے بھائی کے گھر پہ حاضری ہوئی، حضرت مولانا مجید صاحب کی دعوت پر آپ کے بیچ میں کچھ بولنے کا موقع مل رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ کیا بولوں۔ مسجد ہے، مسجد میں چونکہ میری تقریر کے اندر میں کچھ اشلوک اور منتر بھی پڑھے جاتے ہیں، وہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں پڑھتا ہوں، بلکہ ضرورت کی وجہ سے۔ رات بھی جو پروگرام تھا وہاں 3-4 اشلوک ایسے پڑھے ہم نے جو وقت کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ جو اعتراض کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر، شریعت پر، تو ہم نے ان کو کہا کہ ہماری شریعت کو بدنام کرنے سے پہلے یہ چیز آپ کی کتاب میں پہلے سے موجود ہے، پہلے وہاں دیکھ لیجیے۔ مقصد صرف یہی رہتا ہے۔ تو وہ زیادہ لمبی بات اس طرح تو نہیں ہو سکتی، لیکن کوشش کروں گا کہ نماز کے تعلق سے کچھ ایسی باتیں ہمارے سامنے آئے، اور اللہ سے دعا بھی کروں گا کہ اللہ ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز ہر کسی پر فرض ہے، مسلمانوں میں، مرد ہو عورت ہو،
جوان ہو بوڑھا ہو کوئی بھی ہو، اور ہر حال میں فرض ہے۔ جب آپ پاگل ہو جائیں گے، مجنون ہو جائیں گے، تبھی آپ سے نماز معاف ہو سکتی ہے، ورنہ آپ کہیں پر بھی ہے، وین ایور ویر ایور، جہاں پر بھی ہے جدھر بھی ہے، to offer salam 5 times a day, it is compulsory for every Muslim. نماز پڑھنا ہر ایک مسلمان کے لیے فرض ہے۔ You are not able to stand and to offer salam، آپ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کر پڑھیے۔ You must to offer salam، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیے۔ If you can't، اگر آپ لیٹ کر نہیں ادا کر سکتے تو اشارے سے پڑھیے، اشارہ تو کر ہی سکتا ہے۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، ہر حال میں نماز ہمیں پڑھنا ہے۔ اور نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جو بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کسی اور دوسرے عمل میں نہیں ہوتا، نماز میں ضرور ہوتا ہے۔ چونکہ نماز میں ہم سجدہ کرتے ہیں، اور جب بندہ سجدہ کرتا ہے اپنے آپ کو نتمستک کر دیتا ہے، اپنے آپ کو نت پیشانی کو بولتے مستک جھکانا، اسی سے نم استے ہے، نتمستک کر دیتا ہے، اپنے آپ کو رام کر دیتا ہے۔ رام وہ والا رام نہیں، شری رام نہیں سمجھ لیتا، رام کے معنی جھکا دینا، سپرد کر دینا، اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اپنے آپ کو رب کے سامنے اپنی پوری حیثیت کو زمین پر لے کر گر جاتا ہے، تو رب کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ اور پھر وہاں تسبیح بھی پڑھتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، رکوع میں سبحان ربی العظیم، اللہ کی پوترتا، ان کی مقدس اوصاف کو بیان کرتے بندہ بولتا ہوا جاتا ہے، تو رب کو یہ ادا مومن کا بہت پسند آتا ہے۔ ایک ایسا عمل ہے اگر آپ کرتے ہیں تو یہ عمل آپ کو برائی سے روکتا ہے، یعنی نماز۔ لیکن آج معاملہ الٹا ہے، جو نماز پڑھتا ہے مسجد میں، آتا تو ہے 5 وقت، لیکن وہی دوسروں کی برائی کرنے میں لگ جاتا ہے، دماغ میں فتور ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بےایمانی بھی کرتا ہے، کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے۔ حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا، ان یقیناً، لفظ ان حرف مشبہ بالفعل یقین کے لیے لایا جاتا ہے، انا کانا لاکن لیت لعلہ، حرف مشبہ بالفعل۔ علماء کرام بھی یہاں پر ہیں، وہ ہم تشریح نہیں کریں گے، وہ زیادہ آپ کو بتا سکتے ہیں۔ ان الصلاۃ، یقینا نماز، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے آپ کو روکتی ہے۔ لیکن آج تو غلط معاملہ ہے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، تسبیح کے دانے بھی ہاتھ میں ہیں، تب بھی جھوٹ بولتے ہیں، تب بھی غلط کام کرتے ہیں۔ جو بھی کام قرآن و سنت اور شریعت کے خلاف ہے تو غلط ہے۔ کیا کیا ایسا ہے کہ قرآن جھوٹا ہے، قرآن کی آیت جھوٹی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا، ہم جھوٹے۔ نماز کے اندر کوتاہی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز بھی بندہ پڑھتا ہے پھر بھی برا کام کرتا ہے، تو اس سے صاف یہ رزلٹ نکالا جا سکتا ہے کہ ابھی نماز کے اندر کوتاہی اور کمی ہے۔ نماز اس درجے کو نہیں پہنچی ہماری، ہم آتے ہیں مسجد میں وضو کر نیت مانگتے ہیں، نماز شروع ہو جاتی ہے، پھر ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ امام صاحب کی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، آپ نے امام صاحب کے سر پر ڈال دیا، امام صاحب پڑھائیے نماز آپ، اور آپ ہی ہماری نماز کو لے کر عرش تک پہنچی ہے، یقیناً کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کچھ گڑبڑی کی تو تنہا آپ کی نماز خراب ہو سکتی ہے، لیکن اگر امام صاحب نے گڑبڑی کی تو سب کی نماز چلی گئی، اگر سب کو پتہ چل جائے تو۔ لیکن یہ ہے
تو یہ حالت کیوں ہوتی ہے ہماری؟ جب ہم نماز میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو یقیناً سب چیز سے ہمیں الگ ہونا چاہیے، کوئی دل دماغ کے اندر کوئی دوسرے خیالات نہیں آنے چاہیے۔ اکابرین میں مولانا آصف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فارمولے کو اس طرح بتایا ہے کہ اگر بندے کی مکمل اٹینشن، اگر پوری توجہ نماز میں اگر کسی کو بحال کرنا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز میں جو پڑھا جاتا ہے، جو قرآن کریم اور جو تکبیر جو تسبیحات پڑھتے ہیں اس پر غور کرے، اس پر غور کرے گا تو یقیناً پوری توجہ نماز میں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، تصور آنا چاہیے اللہ سب سے بڑا، کیا دلیل ہے کہ اللہ سب سے بڑا؟ دنیا کو دلیل چاہیے نا کہ اللہ سب سے بڑا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ اگر کسی کو دلیل چاہیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، دیکھ رہے تھے ساتوں آسمان و زمین کے تمام all creatures of the world، دنیا کے سارے مخلوقات میں ہلچل ہے کہ ایک نبی کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے، 2-3 مہینہ پہلے سے آگ کے شعلے بھڑکائے جا رہے ہیں اور پھر رب کی طرف سے کوئی آرڈر نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابراہیم، ہمیں آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے، بولیے، آپ صرف اشارہ کیجئے تو ابھی ایک فرماؤ سارے آگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جائے اور پھر آپ کے لیے آپ کی مدد کے لیے آئے۔ تو رب نے حضرت ابراہیم نے کہا کہ جبرائیل ذرا بتاؤ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہا جاؤ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سبب ڈائریکٹ مدد نہیں کی، ورنہ عموماً اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، یہ سسٹم ہے، کوئی پیغام پہنچانا ہو تو فرشتوں کے ذریعے سے، نبی کے ذریعے سے، کوئی حکم قوم کو دینا ہو تو انبیاء کے ذریعے سے، اور انبیاء تک حضرت فرشتہ پہنچتا ہے، جبرائیل امین لے کر آتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کچھ جگہوں پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم یعنی اپنے نظام کے خلاف، جیسے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مدد کرنا، ان کو بچانا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ جبرائیل، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، میرا رب دیکھتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا رب کافی، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ آپ کو آرڈر کرتا، ڈائریکٹ، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں۔ قلنا یا نار کونی، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ اس کا مطلب ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اس کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ جب وہ آ جائے تو لفظ کن کافی ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، لفظ کن کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کی مشیت کافی ہے۔ اللہ اکبر جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ کی کبریائی آنی چاہیے آپ کے ذہن میں۔ جب آپ ثنا پڑھتے ہیں، جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کتنی اچھی دعا ہے۔ میں نے میرے اسکول کے اندر میں بہت پرانے زمانے کے ایک شاعر اور بڑی فکر مندی کے ساتھ انہوں نے اشعار کہے ہیں، علامہ اقبال کو جو لگ کے آتی ہے دعا بنتے، وہ اسکولوں میں بچے اکثر اسکولوں کے اندر میں وہ دعا صبح پریئر کے ٹائم پہ پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس دعا کو بند کیجئے، سورہ فاتحہ سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ تو میرے اسکول کے اندر صبح سب سے پہلے مارننگ میں جو مارننگ پریئر بولتے ہیں، مارننگ دعا، صبح کی دعا، تو سب بچے کھڑے ہوتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سب ایک بچہ پڑھے گا، دوسرا ٹرانسلیشن کرے گا، پھر اس کو بچے ریپیٹ کریں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہر کسی کو یاد غور کیجئے کہ رب کیا کہتا ہے سورہ فاتحہ۔ اگر اس پر آپ غور کریں گے تو آپ کی توجہ نماز کی طرف آئے، آپ کا کنیکشن بڑھے گا۔ جب آپ کا کنیکشن بڑھے گا، نماز میں آپ کا دل لگے گا، تو نماز کی وہ صفت جو ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ جب آپ نماز کو ان کی صفات کے ساتھ، ان کے کمالات کے ساتھ آپ ادا کریں گے
तभी नमाज आपको बुरी चीजों से रोकती है, वरना सिर्फ एक फर्ज अदा हो जाएगा, आप आएंगे जल्दी जल्दी नमाज पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी सुन्नत पढ़ेंगे, चले जाएंगे, कोई दिल लगी नहीं और कोई तवज्जो नहीं, कोई नमाज में मन नहीं लगा, बस चले गए, फरीज़ा अदा हो सकता है बस, लेकिन उससे जो फायदा होना था वो फायदा आपको नहीं होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि भाई ऐसे इबादत करो कि जैसे तुम रब को देख रहे। प्रश्नोत्तरी में एक श्लोक है, एक मंत्र है प्रश्नोत्तरी में। एक हिंदू ने कहीं सवाल किया था शायद मुझसे कि हम ईश्वर के कैसे करीब हो सकते हैं। परमात्मा के प्रिय मित्र हम कैसे बन सकते हैं। वो लोग भी कोशिश करते हैं ना, उनमें से जो बहुत से कुछ लोग अच्छे होते हैं जो इस कोशिश में होते हैं कि वो ईश्वर के प्रिय मित्र बन जाए, अपने परमात्मा के करीब हो जाए। हमने कहा कि बहुत आसान तरीका कि हेतु ब्रह्म गति शांति सत्संगति दान विचार तोषा। अगर ईश्वर की कुर्बत चाहते हो तो तुम उनके नाम का माला जपो, यानी उनके, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई अल्लाह का जिक्र कीजिए, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन। नफा देता जिक्र करना। तो वैसी वहां पर है, प्रश्नोत्तरी का मंत्र है, ये कोई शास्त्र नहीं है, ये कोई धार्मिक धर्म ग्रंथ नहीं है। प्रश्नोत्तरी, उसके अंदर बहुत सारे सवाल किए गए, तो उनमें से आप यूं कहिए कि किसी ऋषि मुनि का यह कौल है, किसी ऋषि मुनि का, जैसे हमारे अकादरीन के कौल होते हैं। अब वो कौल बहुत पहले का होता है, कुछ लोग उसको हदीस समझ बैठते हैं। जैसे बहुत से लोग बयान करते हैं कि माँ के पेट से लेकर खबर तक इल्म हासिल करो, माँ के गोद से लेकर खबर तक इल्म हासिल करो, इसको बहुत से लोग हदीस में शुमार कर देते हैं। हदीस नहीं है। मिनल महदी इलल लहद उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, ये कौल है। तो कौल, ये प्रश्नोत्तरी इसी तरह एक कौल है ऋषि मुनि का। किसी ने सवाल किया होगा कि हम ईश्वर के करीब जाना चाहते हैं, व्हाट इज द मैटर, प्लीज टेल मी, हमें बताइए कि तरीका क्या होगा। तो वहां पर कहा गया कि वो ब्रह्म गति शांति, जो ब्रह्मा है, जो खालिक है, जो पैदा करने वाली जात है, सत्संग किरदान, खानकाह, जहां जहां पर खानकाही निजाम है वहां पर अकेले जिक्र की महफिल नहीं होती, बहुत से लोग होते हैं, तो यहां पर उसी का चर्चा है। सत्संग किरदान, जिक्र की महफिल सजाओ और फिर उसमें जिक्र करो, रब के नाम का जिक्र करो, जो सुनन और अहादीस से मनकूल हैं, जो अकाबरीन ने जिस पर अमल किया है उनको अमल में लाओ तो दिल की सफाई होगी। तो हमने उनको कहा कि ईश्वर का माला जपिए तो ईश्वर के प्रिय मित्र हो जाएंगे। अच्छी बात थी कि बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। और जब जैसा कि अभी मौलाना ने बताया कि वेदात के अंदर, वेदों में बहुत सारे तौहीद के ताल्लुक से बातें कही गई है। असल ऋग्वेद है, ऋग्वेद को अलग करके, ऋग्वेद से निकाल कर ये जुर्वेद बनाया, उससे ये जुर्वेद से फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। असल में कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने 4000 साल पहले, वेद किताबी शक्ल में 4000 साल के, यानी 4000 साल से है उसकी उम्र, उससे पहले किताबी शक्ल में वेद नहीं था। कहा जाता है कि सीना बसीना चला आ रहा था, वेद व्यास जी ने जमा किया। जैसे कुरान को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जमाने में जब कोई सूरत, जब कोई आयत नाजिल होती तो सहाबाए कराम होते उसको लिखवा लिया करते थे, कहीं पर किसी हड्डी में या किसी लकड़ी के पत्ते पे लिखवा लिया करते थे। इस तरह सहाबाए कराम ने उसको जमा किया है। तो ऐसे ही कहा जाता है कि वेद बिखरा हुआ था, ऋषि मुनियों के सीने में थे, तो उनसे लेकर वेद व्यास जी ने लिखा, एक जगह जमा किया 4000 साल पहले, और उससे ऋग्वेद बना। उसी ऋग्वेद से लोगों ने उसके अंदर कमी बेशी करके यजुर्वेद को बनाया, सामवेद को बनाया, अथर्ववेद को बनाया। उसके अंदर बहुत सारी बातें ऐसी है
جو سیم جو بات قرآن میں ہے وہی بات ان میں بھی ہے. تو اس تقابل کو دیکھ کر، بلکہ اس برابری کو دیکھ کر، ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر دو بڑے مشہور عالم دین مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جنہوں نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تھا 1803 کے اندر، اور انہی کی اس فتوے کے اوپر علماء کرام آئے کمر باندھ کر میدان میں، اور انگریز کے خلاف انہوں نے پھر بازار کو گرم کیا، میدان میں گئے، اور انہی کی فتوے کی وجہ سے 1831 کے اندر شاہ اسماعیل سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، ان دونوں اکابر نے 55 لوگوں کی ایک ٹولی لے کر بالاکوٹ کی پہاڑی پر گئے تھے اور انگریز کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے اس دیش کے لیے. انہی کے فتوے کا اثر تھا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، تو ان دونوں نے کہا ہے کہ جو ویدوں میں توحید کی بات ہے، جو ویدوں میں محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی گئی ہے، جو ان کے اوصاف و کمالات کو بیان کیا گیا ہے، ممکن ہے کہ وہ پیغام کسی نہ کسی ہمارے نبی اور رسول کے ہوں جو چھٹ کر الگ ہو کر انہوں نے اس کو یاد رکھا اور ان کو انہوں نے کتابی شکل دے دی. ممکن ہے کہ ہمارے کسی نبی یا رسول کی زبان سنسکرت زبان ہو، اور سنسکرت زبان میں کلمہ کیسے پڑھیں گے؟ ایسے تو نہیں پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس علاقے میں کسی نبی کو بھیجا ہے تو وہاں کی زبان کی رعایت کی ہے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، قرآن کہتا ہے آپ کے اس خیر آباد میں اگر کسی نبی اور رسول کو رب کو بھیجنا ہوتا تو یہاں کی زبان میں بھیجتا. یہ رب کا نظام رہا ہے. اور سنسکرت زبان بھی ایک زبان ہے، تو اگر سنسکرت زبان میں رب کی وحدانیت کو اگر پیش کرنا ہوتا اس زمانے میں اس نبی کو، تو یقیناً ایسے کہتا ہے کما برہما دکھیو ناستے نہنا ناستے کنچن کم ایوم ادویتم. برکت ہمیں نماز پہ بات کرنی تھی تو بات تھوڑی لمبی اور ادھر چلی گئی. تو بس اتنا کہتے ہیں کہ جو باتیں ہیں، ان دونوں اکابر نے یہ بات کہی ہے کہ ان کے اندر جو باتیں ایسی ہیں توحید کے تعلق سے، رسالت کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے، پردے کے تعلق سے، شراب کے تعلق سے، اور جو بھی اصلاحی باتیں ہیں، ممکن ہے کہ وہ ہمارے نبی اور رسول کی باتیں ہوں. جو سنسکرت زبان رہی ہوگی کسی نبی کے، 1,24,000 نبی آئے، ان میں سے 350 حضرات رسول آئے، ان میں سے 4 کی کتابیں ملتی ہیں. حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل، جن کے اندر بڑی تبدیلی کی گئی. اور آخری نبی محمد رسول اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم. باقی اور صحیفے کہاں گئے؟ حضرت ابراہیم کو صحیفے دیے گئے، وہ کہاں گئے؟ حضرت نوح کو صحیفے دیے گئے، وہ کہاں گئے؟ حضرت شعیب و شیش کو صحیفے دیے گئے، وہ کہاں گئے؟ تو ممکن ہے کہ ان کے احکامات ان کی کتابوں کے اندر ہو، اور اسی کو ہم لوگ سنسکرت زبان میں اگر پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سنسکرت زبان میں ہے. ممکن ہے ان دونوں اکابر نے یہ بات کہی ہے، یہ بات کہی انہوں نے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا پیغام ان کی کتابوں میں ہو، کیونکہ ہمارے نبوت اور حضرات رسول کا سلسلہ بہت پرانا ہے. 10,500 سال پہلے اس زمین پر سب سے پہلے انسان کو رب نے پیدا کیا، تب سے سلسلے نبوت اور سلسلے رسالت کا زمانہ چلتا ہوا آ رہا. زمین کی مدت تو بہت ہے، 6 ارب 60 کروڑ سال پہلے اللہ میڈ دی ارتھ، اللہ نے زمین کو پیدا کیا. 4 کروڑ 7 کروڑ 4 ارب سال پہلے زمین کو پیدا کیا. لیکن انسان کو کب پیدا کیا؟ بیفور 10,000 ایئرس، 10,000 سال پہلے. حضرت آدم علیہ السلام کب آئے؟ 10,000 سال پہلے آئے. بعض مورخین نے، بعض محققین نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں، بلکہ 8,500 سال پہلے. بہرکیف 8 سے لے کر 10 کے بیچ میں، یعنی ان 8 یا 10,000 سال انسان کی عمر ہے. اس سے پہلے اس دھرتی کے اوپر انسان نہیں تھا. فرشتے، یہ جنات رہا کرتے تھے. انسانوں سے پہلے جناتوں کی آبادی تھی اس دھرتی کے اوپر.
تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبوت، سلسلہ نبوت ہے، رسالت ہے، وہ ان کے اندر بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے اکابرین نے کہی ہے. ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے، یقین کے ساتھ نہیں کہی ہے، اس لیے میں بھی نہیں کہہ سکتا. میں ان اکابر سے زیادہ بڑا محقق نہیں ہوں، ان کی کتابیں پڑھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا. تو بہت ساری وہ باتیں ہیں جو ہماری ان کی کتابوں کے اندر محفوظ ہے. جیسے یہی ہے پرشنوتری کا وہ جواب دیا کہ وہ برہمگتستان کی ستسنگ کردان وچارت ہوشا، ایک دم بالکل یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر ایک محفل میں ست سنگ، سنگ منے سنگ، ست منے سچا، سچی جماعت بناؤ، سچی سنگٹھن بناؤ. اور سچی سنگٹھن مسجد میں ہی ہو سکتی ہے. اچھی سنگٹھن ایک ذکر کی محفل ہی ہو سکتی ہے. چائے کی دکان پر بیٹھے ہیں، چائے پی رہے ہیں اور سگریٹ اور بیڑی پی رہے ہیں، تو وہ اچھی سنگٹھن نہیں ہو سکتی. سب سے مقدس جگہ اگر اس روئے زمین پر ہے، 6 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کے علاقے پر سب سے مقدس زمین کا کوئی حصہ ہے تو وہ مسجد ہے. ان احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها. آپ کی مسجد کے دیوار پر بھی حدیث لکھی ہوئی دیکھ لیجیے کہ رب کی نظر میں سب سے مبارک کوئی جگہ ہے تو وہ مسجد ہے. اگر سب سے خراب کوئی جگہ ہے تو بازار ہے، مارکیٹ. آپ کو دنیا بھر کی اگر خبر سننی ہو تو چلے جائیے، آپ کسی چائے کی دکان پہ بیٹھ جائیے، آپ 15 سے 20 خبریں سن کر آ جائیں. اور کوئی وہ دلیل نہیں ہے کہ وہ ساری باتیں سچی اور اچھی ہونی چاہیے. بس خبر کوئی بھی لگی، آپ نے کسی اور کو فارورڈ کر دی، کسی اور کو فارورڈ کر دی، غلط خبر آپ نے پوری دنیا کو پہنچا دیا. اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. For being a liar, it is enough to spread the message without confirmation. آدمی کی جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے فارورڈ کرتا، اس کی تحقیق نہیں کرتا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ڈائریکٹ ہے. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہمارے ممکن ہے کہ وضو بھی ٹھیک نہ ہو. نماز مسجد میں آتے ہیں تو بس کیسے کیسے کر کے امام صاحب جلدی نماز پڑھائیں تو بھاگتے رہیں. نہیں، نماز میں دل لگائیے، خلوص کے ساتھ نماز پڑھیے، دل جمی کے ساتھ نماز پڑھیے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ نماز آپ کو فائدہ دے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. رب کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، ہمارے نماز پڑھنے کے طریقے جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہماری سوچ جھوٹی ہو سکتی، لیکن نماز کے بارے میں جو رب نے کہا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور بہت دھڑلے سے ہمارے نوجوان نماز چھوڑ دیتے ہیں. اذان ہو جاتی ہے، کوئی کام بھی نہیں، چھوڑ دیا نماز. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو انسان جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے فقد کفر. امام احمد ابن حنبل، امام اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ ہیں، محدث گزرے ہیں. یہ دونوں پتہ کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ جو آدمی جان بوجھ کر، جو مسلمان جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے فقد کفر، وہ کافر ہو گیا. یہ ترجمہ کرتے ہیں. لیکن امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا یہ ترجمہ ہونا چاہیے کہ جو مسلمان جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے گویا اس نے کفر والا عمل کیا، کافروں والا عمل کیا. کافر نماز نہیں پڑھتے اور نماز کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کفر کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا. جو لوگ اذان سن کر مسجد کے قریب آتے ہیں تو بڑی سعادت کی بات ہے، جو لوگ نہیں آتے ہیں ان کے لیے کتنا خطرناک بھائی. مان کے چلیے دونوں مطلب ہو سکتا، فقد کفر کا دونوں مطلب ہو سکتا. یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. ان اکابرین نے تو اپنی سیاق و سماعت کو دیکھ کر مسائل کا استنباط کیا، ہم تک پہنچایا ہے. لیکن اگر مان کے چلیے کہ امام احمد ابن حنبل کی بات اگر بالکل پرفیکٹ ہے، وہ کافر ہو گیا تو پھر کیا رہ گئے، ہماری زندگی کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں. لیکن نہیں، مہلت دی اکابرین نے، فقہائے کرام نے، کہ کافروں والا عمل کیا، اس لیے کہ کفر اسلام کے درمیان میں نماز ایک آڑ ہے. کافر نماز نہیں پڑھتے، آپ نماز پڑھتے ہیں. آج ہماری نماز مضبوط نہیں ہے، آج ہمارا عمل اچھا نہیں ہے،
اس لیے ہماری مسجدیں شہید کی جا رہی، ہمارے املاک کے اوپر ناجائز قوانین لائے جا رہے ہیں، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ مضبوط ایمان ظلم کو ناک رگڑنے پر مجبور کر دیتا، کفر کو ان کے اوقات یاد دلا دیتی ایمانی طاقت۔ اگر مضبوط ایمان صحابہ جیسا ایمان اگر دیکھنا ہو تو غزہ پٹی کی دھرتی پر چلے جائیے، وہاں کی عورتیں جن کے معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے وہ بھی آج یہ کہتے ہیں کہ بھئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا رب ہمیں کافی۔ 60,000 معصوم انسانوں کی لاش گرائے گئے غزہ پٹی میں، آج بھی حملہ وہاں پر جاری، کئی ہزار ٹن RDX کو برسایا گیا ہے پانی کی طرح۔ دنیا کے اندر کوئی ان کی مدد کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا، کوئی ان کے لیے انصاف کی بات نہیں کر رہا۔ یونائٹڈ نیشن جنہیں اقوام متحدہ کہتے ہیں، یہ خاموش منہ میں دہی جمائے بیٹھا۔ جزیرۃ العرب جن کو اللہ نے دولت سے نوازا، اگر وہ چاہیں صرف یونائٹڈ عرب امارات چاہے تو پوری دنیا کو 1 مہینے تک بٹھا کر کھلا سکتے ہیں، اللہ نے اتنی دولت دی، لیکن یہ لوگ 1 بوتل پانی تک نہیں بھیج سکے غزہ پٹی میں تڑپتے ہوئے لوگوں کے لیے۔ لیکن ان کی ایمان ایک طرف ٹیکنالوجی، ایک طرف آئرن ڈوم ہے، دنیا کی ساری طاقت ایک طرف ہے غزہ پٹی کے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، لیکن ان کی ایمانی طاقت اتنی مضبوط ہے کہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا، 7 اکتوبر سن 2023 سے لے کر 24 اکتوبر سن 2024 آ چکا، 7 اکتوبر سن 2024، 1 سال سے زیادہ کی مدت گزر چکی، لیکن آج بھی وہاں کے مسلمان اپنی ایمانی حالت میں آن بان شان کے ساتھ ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے کن پٹی پر صرف ایک کٹا لگا کر پوچھا جائے کہ ہواری تمہارا نام کیا ہے، اگر عبد الرحمان نام ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے کہیں گے میرا نام شیو کمار ہے، لیکن وہاں کے مسلمانوں نے 2 لفظوں میں نظروں سے نظریں ملا کر وہ اسرائیل کے ظالموں کو کہا ہے کہ تم کو جتنا ظلم کرنا ہو تم کر لو، ہم کبھی بھی تمہارے اس کلاسن توپ سے، تمہارے RDX سے، تمہارے آئرن ڈوم سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے جو قربانی پیش کی تھی اور ان کو تکلیف کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی تھی، ایسے نہیں کہ نبی کے ہاتھ میں گئے ایمان لے آئے اور مقام و مرتبہ بڑھ گیا، بڑی قربانی پیش کی، 13 سال تک ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حضرت خباب بن عمر کی کمر پہ اٹھا کر دیکھ لیا جائے، خباب بن عمر کو انگاروں پر لٹا کر ان کے گوشت کو بھون دیا گیا تھا۔ حضرت بی بی سمیہ کی جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے تھے، حضرت بشیر بن ابن جندل کو گھسیٹا گیا تھا، حضرت زبیر کی آنکھیں نکالی گئی تھی، حضرت بلال حبشی کے جسم پر تیرے برسائے گئے تھے اور پتھروں پر لٹایا گیا تھا، تب جا کر اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ سیم یہی طریقہ اگر آپ کو آج کی تاریخ میں دیکھنا ہے تو غزہ پٹی کی تاریخ، اور یہ وہاں پر گاجر مولی کی طرح لوگوں کو کاٹا گیا، شہید کیا گیا، لیکن ان کے اس حملے سے، ان کے اس طاقت سے وہ ڈرے نہیں، ان کے سامنے آج بھی رب ہے۔ پچھلے 1 سال میں 50 گنا زیادہ حافظ قرآن پیدا ہوا ہے سرزمین غزہ میں، غزہ پٹی میں، اور جو لڑنے والے ہیں ان میں سے 5,000 نوجوان حماس کے ہیں، ان 5,000 نوجوانوں میں 3,000 وہ نوجوان ہیں جو حافظ قرآن ہے، جو انگریز سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ جب آدمی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو کسی کے سامنے پھر جھکتا نہیں، اسی لیے اپنے عمل کے اندر ٹوٹ گئی ہے مسجد، ان لوگوں کی شہید ہو گئی ہے، توڑ دی ہے، ایک بھی دیوار نہیں، لیکن جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں لوگ اسی ٹوٹی ہوئی ملبے کے اوپر کھڑے ہو کر۔ آج ہم لوگوں کو بہانا چاہیے، نہیں نماز پڑھتے، اذان ہوتی ہے نماز نہیں پڑھتے۔ ہم نے رات بھی یہ بات کہی تھی، آج بھی اور ابھی بھی کہتا ہوں کہ جب مسلمانوں کا عمل بگڑتا ہے تو اللہ سدھارنے کے لیے ظالموں کو مسلط کرتا ہے۔ ہمارے اس ایشیا مہادیپ میں، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر یہی ہو رہا۔ چلاتے تو ہیں ہم، سنویدھان میں یہ لکھا ہے، قانون میں یہ لکھا ہے، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ہو کیوں رہا؟ یہ ضابطہ ہے
تکوینی نظام کا یہ ضابطہ ہوتا ہے. اللہ کسی ظالم بادشاہ کو مسلط کرتا ہے تو آپ کو آر دلانے کے لیے، آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ تم جو رب کے احکامات اور ان کی جو فرائض ہے ان سے جو تم منہ موڑ رہے ہو نا، اس لیے اللہ نے کہا کہ ظالموں کو مسلط کر دے تاکہ تم کو تمہارا رب یاد آئے اس وقت. تو اسی لیے ہم لوگوں کو اپنے عمل کے اندر سدھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً نوجوان طبقہ پابند صلاۃ ہونا، نماز کے اندر خلوص پیدا کیجیے. نماز کے اندر بس یہ ہو کہ آپ آئیں مسجد میں تو کچھ اور نہیں، یہ سمجھیے کہ سامنے بھی دونوں طرف، ایک طرف جنت ہے، ایک طرف پلسرات ہے، اور ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف جنت ہے، میری زندگی کی آخری نماز ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ ساری چیزیں لائیے وجود میں نماز کی حالت میں، تو انشاءاللہ آپ کی نماز آپ کو فائدہ پہنچائے. تب ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ایک صحابی کے اندر ایمان لے کر آئے، وہ صحابی بن گئے، لیکن پرانی عبادت کی زمانے کی حالت سے ہی وہ چوری کرتے تھے. تو ایک صحابی نے کہا کہ فلاں شخص آج بھی وہی کام کرتے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پابندی سے تو نماز پڑھتا ہے نا؟ کہا کہ ہاں. کہا جاؤ کچھ دن بعد جانا، ان کی کمپلین لے کر ابھی جاؤ. تو شاید 10-15-20 دن کے بعد آئے، انہوں نے کہا کہ کیا حال ہے؟ کہا کہ آپ کو چھوڑ دیا اس نے. کہا کہ تب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے اندر کوئی اگر خرابی، کمی، کوتاہی ہے، بے حیائی ہے، بری بات ہے، تو وہ نماز اس کو خود بخود روک دیتی ہے. اگر ہمارے اندر کوئی برائی، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہماری نماز ٹھیک نہیں ہو رہی. نماز ویسی ہو جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز تھی نا، ایک تیر لگا تھا نہیں نکل رہا تھا. ہمارے یہاں بھی ابھی ایک تھانے میں ایک لیڈیز وہ تھی کانسٹیبل، وہ کسی ہمارے یہاں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو مکھیا اور سرپنچ ہوتے ہیں، پہلے پنچایتی ہوتی ہے سماج میں، اسی پنچایتی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ پولیس کو بھی انفارم کیا گیا، تو پوری ٹیم آئی پولیس کی، ان میں سے ایک لیڈیز بھی تھی، وہ بھی آئی. تو اس میں کچھ ہمارے یہاں سنتھال ہوتے ہیں، مسہر بولتے ہیں، وہ شراب بہت بناتے ہیں، ان کا نشانہ بہت مضبوط ہوتا ہے. ان کی زمین کا کوئی میٹر تھا، تو جو پنچایتی میں جو فیصلہ ہوا تو ان کو منظور نہیں تھا، تو انہوں نے تیر چلایا کسی اور کے لیے، تو اس لیڈی کانسٹیبل کو یہاں پر تیر لگا. وہ تیر سمیت ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا، تب بڑی مشکل سے اس تیر کو نکالا، کیسے کر کے یہاں سے توڑ دیا اس کو، اس کے بعد پھر باندھ کر کے اس کو ہاسپٹل لے کر گئے، تب اس تیر کو نکالا. تو ایسی کسی جنگ میں حضرت علی کو تیر لگا تھا، بڑی تکلیف ہوتی تھی، تو صحابہ کرام نے کوشش کی نکالنے کی، نہیں نکالا گیا وہ تیر. تو کسی نے کہا کہ ارے ایسا کرو، جب نماز میں ہوں گے تب تیر نکالنا، کیونکہ جب نماز میں جاتے ہیں تو بس اللہ اور ان کے بیچ میں معاملہ رہتا ہے، دنیا کی ساری چیز بھول جاتے ہیں. اور پھر نماز میں تیر نکال لیا تو سامنے پیچھے کھڑے رہے صحابہ. تو حضرت علی نے نماز جب پوری کر لی تو پوچھا اچھا تم لوگ تیر نکال لے آئے ہو؟ نکالنے نہیں دوں گا. تو کہا کہ آپ کا تیر ہم نے نکال بھی لیا ہے. کہا مجھے ذرہ برابر محسوس نہیں ہوا. ایسی نماز ہونی چاہیے ہم لوگوں کو. تیر کیا، ہم لوگوں کو اگر مچھر ڈس لے تو بس ایک فٹ اچھل جاتے ہیں نماز میں. ایسی نہیں، نماز سب سے اہم عبادت ہے، اس لیے اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہے، خصوصاً نوجوان طبقہ. بہت دیر تک بات تو نہیں کر سکتا، بس یہ مختصر سی بات ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہماری بھی نماز کے اندر یہ کیفیت ہو، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو پورے وقت پیدا کیے گئے پوری دنیا کے اندر، دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. خصوصاً لبنان اور غزہ پٹی بہت ظلم ہوا، کوئی آواز نہیں بلند کر رہا. جن جن پر امیدیں تھی وہ سب بیٹھے ہوئے، ان سب نے ہاتھ ملا لیا ہے، سودا کر لیا انہوں نے. جزیرۃ العرب، میں ایک بات بتا دوں، دنیا کے اندر ان سے بڑی دولت کسی ملک کے اندر نہیں جو جزیرۃ العرب میں، یہ اللہ کے نبی کی برکت کی وجہ سے. جزیرۃ العرب میں سعودی عرب بھی ہے، بحرین ہے، قطر ہے، عمان ہے، یونائٹیڈ عرب امارات ہے، دبئی وغیرہ، یہ سب ایریا. اس زمانے میں تو بہت زیادہ غربت تھی نا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پیدا ہوں گے تو ان کی برکت سے اتنا خوشحال ہوگا، اتنا خوشحال ہوگا وہ علاقہ کہ سونا چاندی، پیٹرول، گیس، سی این جی، وہ ساری چیزیں وہیں سے نکلنے لگی. اتنے مالدار ہو گئے، اتنے مالدار ہو گئے وہ لوگ کہ ابھی امریکہ کے پاس اتنا پیسہ نہیں جتنا یونائٹیڈ عرب امارات کے پاس ہے. جس کا شیخ محمد بن زید النہیانی دبئی جہاں برج خلیفہ، پیسہ قوم اگر پیسہ زیادہ ہوا ہے تو مدرسے بنائیں آپ، یا جہاں مدارس چل رہے ہیں ان پر خرچ کیجیے.
اس پر نہیں خرچ کر رہا، برج خلیفہ بنا لے رہا، اس سے قوم کا کیا فائدہ ہو؟ اب سعودی عرب میں ریاض کے اندر میں بتا ریاض ٹاور بنا رہے برج خلیفہ کو فیل کرنے کے لیے، کیا کمپٹیشن کے لیے اللہ نے بھیجا تھا آپ کو گدی دی؟ قوم مر رہی ہے، قوم کے لوگوں پر کلاسنگ توپ پہ جا رہے ہیں، آپ کچھ بول نہیں رہے۔ میں اس لیے بول رہا ہوں ابو دھابی جزیرت العرب میں سب سے قیمتی جگہ ابو دھابی ہے، جو یونائٹیڈ عرب امارات کی کیپٹل راجدھانی ہے۔ اس راجدھانی میں سن 2018 میں بھارت سرکار کو، مسٹر پرائم منسٹر کو محمد بن زید النہیانی نے 27 ایکڑ زمین فری میں دے دی تھی۔ لیجیے مسٹر مودی جی، شہر کے بیچوں بیچ، کس لیے؟ مندر بنانے کے لیے۔ اس سال سن 2024 کے 19 یا 20 یا 21 اپریل کو 771 کروڑ روپے میں وہ مندر بن کر تیار ہوا، اور یہاں کے مسٹر پرائم منسٹر گئے اور کچھ سادھو سنت کو لے کر گئے وہاں پر، اس کی باضابطہ اس مسجد کا اس مندر کی شروعات کی گئی۔ جس جزیرت العرب کو محمد رسول اللہ ان کے صحابہ نے خون بہا کر جس عقیدے پہ، جن بتوں سے پاک کیا تھا، آج یہ لوگ وہی کچھ لا رہے ہیں۔ کون تڑپ رہی ہے ان کے لیے؟ ایک بوتل پانی نہیں بیچ سکا رفح بارڈر پر جزیرت العرب والے، لیکن 27 ایکڑ زمین کتنے ارب کی ہوگی ابو دھابی شہر کے بیچوں بیچ، تو ان عمل بد کی وجہ سے اللہ نے ظالموں کو مسلط کیا، اور ایک دن ان سب کا نمبر آئے، دیکھ لیجئے۔ انہی کے ذریعے جن کو اپنا دوست مان رہے ہیں نا، یہودی کسی کے دوست نہیں ہوتے، ان سے زیادہ غدار کوئی نہیں ہوتا، اور انہوں نے جو اتنی طاقت اور اتنی پاور حاصل کی ہے وہ ہماری شریعت سے 3 باتوں پر انہوں نے عمل کیا، تعلیم پر، اور قرآن میں تعلیم کا سب سے پہلا پیغام موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر تجارت پر، نبی کی عادی زندگی، تاجرانہ والی زندگی گزری، 15 سال سے لے کر 40 سال کی عمر تک محمد رسول اللہ تاجر تھے۔ یہودی پہلے نمبر پر تعلیم پر عمل کرتے، دوسرے نمبر پر تجارت کی دنیا میں آتے ہیں، 780 پروڈکٹ پوری دنیا کے اندر بیچی جاتی، آپ ڈب شیمپو، آپ ہیڈ اینڈ شولڈر شیمپو، آپ لکس اور ڈیٹول، اور آپ یہ لائف بوائے، جتنے بھی صابن ہم لوگ یوز کرتے ہیں نا، یہ آر پروڈکٹس میڈ بائی جوڈائزم، یہودیوں کا بنایا ہوا۔ جتنے بھی کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں، کوکا کولا ہے، تھمس اپ ہے، اسپرائٹ ہے، مرنڈا ہے، یہ ساری کولڈ ڈرنکس انہی کی برانڈ ہے، سرف ایکسل ہے، سرف ہے، یہاں تک کہ بچوں کے ڈائپر وہ سب بھی بناتے ہیں۔ موبائل ہے، ٹیکنالوجی ہے، کم سے کم 50% دوائیاں مارکیٹ میں یہودیوں کی طرف سے آتی، بلکہ ڈاکٹر کا آج کا جو ڈاکٹروں کا سمبل ہے نا، پہلے تو پلس کا ہوتا تھا، اسے پلس کا نشان ہوتا تھا، آج کیا ہے؟ آج وہ ایک سانپ کے طرح سے وہ یہودیوں کا دھارمک سائن ہے، سمبل ہے۔ وہ کون سا؟ یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، اور حضرت موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھڑی دی تھی، ایک عصا دیا تھا، اور وہ کبھی کبھی اژدہا بھی بن جایا کرتا تھا، تو یہ وہی عصا ہے، دیکھ لیجئے گا، عصا بھی ہے، اور اس عصا کے چاروں طرف لکھا ہوا ایک ریت کی شکل میں، رسی کی شکل میں، وہ رسی نہیں ہے، وہ ایک اژدہا، وہی اژدہا، ڈاکٹروں کو پتہ ہی نہیں، اس لیے ماننا پڑتا ہے ڈاکٹر کو، چونکہ ڈاکٹرز کا ٹوٹل ہیڈ کوارٹر اسرائیل کے اندر، یہودیوں کے ہاتھ میں۔ اس کی تاریخ پر بات کریں گے تو بڑی لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے، لیکن مجھے کرنا نہیں ہے، بس میں اتنا کہوں گا کہ ہماری شریعت کو لے کر لوگ سیکھ کر دنیا میں حکمرانی کر رہے ہیں، اور یہ ہم ایسے ہیں کہ ہم اپنی شریعت کو چھوڑ کر اپنے قیمتی وقت کو ضائع کر کے برباد کرتے سوشل میڈیا میں نوجوان ہیں، کوئی گول نہیں، کوئی زندگی کے اندر ایم نہیں، کچھ نہیں، بس ماں باپ نے جو کر کے لے لیا اسی کو برباد کرنے میں لگے ہیں، اپنا کوئی رسپانسبلٹی نہیں سمجھتے۔ یہودیوں کے بچے آپ کی نسل کو برباد کرنے کے لیے ایک سے ایک آوشکار کرتے ہیں، ہمارے بچوں کے اندر صرف سوشل میڈیا میں بیٹھ جائیں گے، وہ پب جی گیم کھیلیں گے۔ یہ پب جی گیم بنایا کون؟ یہودی بنایا۔ فیس بک کون بنایا؟ یہودی بنایا، بعد میں یہودی دھرم کو قبول کیا، مارک زکربرگ۔ واٹس ایپ بنانے والے کون؟ یہودی۔ یوٹیوب بنانے والے کون؟ ان میں سے 2 یہودی، 1 مسلمان ہے۔
ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں تھما دیا، ہمارے اور آپ کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے بڑی سازشیں چلی جا رہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اور اللہ نے جو عبادات ہم پر نافذ کیے ہیں 24 گھنٹے میں، ان کو مستقل استقامت کے ساتھ اس پر عمل کیجیے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا فرمائیں۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام لغزشوں کو کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں کے اندر خلوص للہیت پیدا فرما، یا اللہ خشوع اور خضوع پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں نماز میں دل لگانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ہماری نمازیں آج کل کھوکھلی ہوتی جا رہی ہے، یا اللہ ہمیں نماز کو ان کے تمام حقوق کو ادا کرتے ہوئے یا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ مسجد سے دور ہیں ان کو مسجد لگانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو شریعت و سنت سے دور ہے ان کو شریعت کے مطابق، شریعت کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے، یا اللہ جو لوگ اس طرح کا ظلم کرتے، یا اللہ ان سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ خصوصاً یا اللہ غزہ پٹی اور لبنان، ان جگہوں کے اوپر جہاں جہاں پر بھی یا اللہ آج کی تاریخ میں حملے کیے جا رہے ہیں، یا اللہ ان کی یا اللہ وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچے شہید کیے جا رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے بھارت کے اندر بھی یا اللہ کچھ شرپسند لوگ اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو مسجد کو، مدرسوں کو، مکتب کو برباد کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کو بلڈوز کرنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرما دے، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یا اللہ ان جگہوں کی اہمیت ان کے دلوں کے اندر بٹھا دے۔ یا اللہ ہمارے مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کلمے کی بنیاد پر ہمیں مارا جاتا ہے، یا اللہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان اعمال کے کرنے پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ یا اللہ ہماری غیبی مدد فرما دے۔ یا اللہ جو نوجوانوں کو یا اللہ بھی 600 نوجوانوں کو اسی اتر پردیش کی دھرتی پر ایک سورے کے اندر یا اللہ 600 نوجوانوں کو معصوم ہے یا اللہ جن کے اوپر ان کا کوئی قصور نہیں، ان کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ یا اللہ جو لوگ جیل کے اندر مقید کیے گئے ہیں یا اللہ ان کے غیب سے رہائی کا اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہماری چھوٹی سی محفل میں جو باتیں کہی گئی ہے یا اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس چھوٹی سی محفل کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طیب میں قبول منظور فرما۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔